اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے اہل ایمان اپنے آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول، اور اسے بلند آواز سے خطاب نہ کرو جس طرح تم کجہر بعضکم لبعض ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. یہاں کلمہ مقدر ہے لئن لا تحبط، تاکہ یہ تعلیل بن سکے، علت بن سکے. یا کراہت ان تحبط اعمالکم، یعنی مفعول لاجل ہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہ ہو. چند ایک نکات اس آیت میں زیر بحث ہیں. ان میں سے ایک نقطہ جو عرض کر رہے تھے کل والے درس میں آخر پہ، وہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ گناہ اور سزا میں مطابقت ہو. جتنا بڑا گناہ اتنا بڑی سزا، جتنا چھوٹا گناہ اتنی چھوٹی سزا. تو یہاں سزا دیکھنے میں بہت بڑی ہے کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. اور دیکھنے میں کام گناہ بڑا نہیں لگ رہا کہ صرف آواز بلند ہو گئی اس کی، نبی پاک کی آواز سے. تو اس کا بعض نے جواب یہ دیا کہ یہاں مراد حبط اعمال سے یعنی اعمال کا ثواب نہیں ملے گا. جن اعمال میں احترام نہیں ہوگا، ادب نہیں ہوگا، ان میں ثواب نہیں ملے گا. کل عرض کیا تھا کہ یہ جواب مناسب نہیں ہے، آیت کے خلاف ہے. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں وہ طریقہ مراد ہے آواز بلند کرنے کا کہ جس میں اذیت ہو نبی پاک کو. اور جو بھی اذیت کرتا ہے نبی پاک کو متعمدن، وہ کفر ہے، کافر ہو گیا ہے. اس وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو گئے. یہ جواب بھی آیت کے ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں نہ کفر کا ذکر ہے نہ نبی کی اذیت کا ذکر ہے. آیت مطلق ہے، آیت مطلق ہے کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تو صحیح تفسیر یہی لگتی ہے کہ جو بھی اس حکم کے بعد بلند آواز کرے گا اور ایسے پکارے گا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ اس میں چاہے اذیت ہو نبی پاک کو، اتنی بے ادبی بھی گوارا نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی بے ادبی اگر کرو گے اتنی مقدار میں بھی، تو تمہارے اعمال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آیت مطلق ہے، اس کو مطلق ہی رکھا جائے کہ جو بھی کرے گا، جو بھی اتنی بے ادبی کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. دوسرا نقطہ، ہاں، یہ سہارا لینا وانتم لا تشعرون کے
اگر ہر قسم کی آواز کو بلند کرنا یا مثلاً ان کو اپنی طرح پکارنا اگر یہ مطلقاً حبط اعمال کا سبب ہے تو انتم لا تشعرون کیوں کہا گیا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگ معمولی سمجھتے ہیں بعض گناہوں کو، وہ نہیں خیال کرتے کہ میں اتنا کوئی بڑا جرم کر رہا ہوں۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو معمولی سمجھ کر ڈالو اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم متوجہ بھی نہ ہو کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کا یہ مطلب ہے، جس طرح بعض دوسری آیات میں یہ ذکر ہوا ہے، بعض دوسری آیات میں اس طرح کا معنی آیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو معمولی سمجھ کر کرتے ہیں۔ وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس کام کو معمولی سمجھتے ہو جبکہ اللہ کے نزدیک، یا قیامت کے دن میں کے بارے میں ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کے لیے ایسے ایسے گناہ ان کے سامنے آئیں گے جن کا وہ گمان ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا اتنا بڑا۔ تو اس لیے کہا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی اتنا بڑا گناہ کر کے ممکن ہے تم سمجھو ہم نے تو کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے، جبکہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں۔ دوسرا نقطہ اس آیت میں یہ ہے کہ ہم امامیت و حبط اور تکفیر کے قائل نہیں ہیں علم کلام میں۔ علم کلام کی کتابوں میں ایک بحث ہے جس سے حبط و تکفیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اہل سنت قائل ہے یہ دو متضاد چیزیں ہیں، حبط و تکفیر۔ حبط ہے کہ انسان کوئی ایسا برا عمل کرے جو اس کی نیکیوں کو ختم کر دے، تکفیر کوئی ایسا اچھا کام کرے کہ اس کی نیکیوں کا کفارہ بن جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسلسل حساب ہے، جمع و تفریق ہو رہی ہے، انسان جو ہی اچھائی کرتا ہے وہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جو ہی کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اس کی اچھائیوں کو کھا جاتی ہے۔ مسلسل یہ عمومی طور پر سلسلہ جاری ہے ہر بندے کے نامہ اعمال میں، جبکہ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ عمومی طور پر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، اچھائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں جو قیامت کے دن انسان کے سامنے آئیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ مٹ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھائی کرنے سے برائی مٹ رہی ہے، ختم ہو گئی، گویا کی نہیں ہے، اور برائی کرنے سے اچھائی ختم ہوگی جیسے کہ اس نے کی نہیں ہے۔ یعنی ان کے ہاں اگر 10 نیکیاں کی ہیں اور پھر ایسی برائی کی جو 10 نیکیوں کو کھا جاتی ہے، وہ ایسے بندے کی طرح ہے جس نے نہ نیکی کی ہے نہ برائی کی ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ ماننا پڑا ہے کہ بعض افعال ایسے ہیں جہاں نص وارد ہوئی ہے کہ یہ عمل نیکیوں کو کھا جاتا ہے، وہاں ہم نے مان لیا ہے۔ عمومی قاعدہ نہیں مانا، لیکن خصوصی طور پر مثلا ان الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب، حسد کھاتا ہے نیکیوں کو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بے ادبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو جزوی طور پر ہم حبط کے قائل ہیں، اور جزوی طور پر بعض اعمال میں جہاں تکفیر وارد ہوئی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کی اتنی برائیاں ختم کر دی جائیں گی، تو وہاں بھی ہم نص کی وجہ سے قائل ہو گئے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، کیا یہ پہلے جملے کی تاکید ہے یا نیا معنی دے رہا ہے؟ پہلا جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
جس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ تب متصور ہے کہ جب دونوں طرف سے بات ہو رہی ہو، صوت نبی بھی موجود ہے اور غیر نبی کا بھی صوت موجود ہے. لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آوازیں نبی کی آواز پہ بلند نہیں ہونی چاہیے. اگلا جملہ اسی کی تاکید ہے، ولا تجہروا لہ بالقول، کہ جہر نہ کرو اس کے لیے، آواز میں بلند نہ کرو. بعض نے اسی طرح لکھا ہے، لیکن جب تک ایک اضافی معنی ہو سکتا ہو تو اضافی معنی کرنا چاہیے. تاکید میں کوئی اضافی معنی نہیں ہوتا، پہلے معنی کی تاکید ہوتی ہے. تو اضافی معنی اس میں کون سا پایا جا سکتا ہے؟ دو میں سے ایک معنی ہو سکتا ہے، دونوں کیے گئے ہیں. ایک یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جب نبی خاموش ہو اور تم گفتگو کرو تو تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو بلند آواز سے، ایسے نہیں ہونی چاہیے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ بھی بول رہے ہو تو تمہاری آواز دھیمی رہنی چاہیے. تو پہلا جملہ ہے کہ جب دونوں طرف سے گفتگو نہ ہو. دوسرا جملہ ہے کہ مطلقاً تمہاری آواز دھیمی ہونی چاہیے چاہے نبی پاک نہ بھی بول رہے ہوں. ولا تجہروا لہ بالقول، بلند آواز سے بات نہ کرو نبی پاک سے، بلند آواز سے بات نہ کرو ان سے جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو. یا یہ معنی ہے اس جملے کا، اور یہ معنی جدید ہے، تاکید نہیں ہے پچھلے معنی کی. پہلے جملے کا یہ معنی ہو گیا کہ جب دونوں طرف سے کلام ہو تو تمہاری آواز اونچی نہ ہو، نیچے ہو. اور دوسرے جملے کا معنی ہو گیا کہ تمہاری آواز نبی پاک کے ساتھ ہمیشہ دھیمی آواز میں ہونی چاہیے، تمہاری کلام ان کے ساتھ. دوسرا معنی اس کا یہ بھی جدید کیا گیا ہے، یعنی نیا معنی اضافی، کہ تم ان کو اس انداز میں نہ پکارو جو ایک دوسرے کو پکارتے ہو. مثلا یا محمد نہ کہو، یا ابن عبداللہ مثلا یہ نہ کہو. مثلا کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. جس طرح کہ یہ معنی ایک آیت میں آیا ہے، سورہ نور میں ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور رسول کو نہ پکارو، رسول کی پکار قرار نہ دو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. تو کہا گیا ہے کہ یہی معنی یہاں مراد ہے، ولا تجہروا لہ بالقول. صحیح یہ لگتا ہے کہ یہ معنی اور ہے، اور لا تجہروا لہ بالقول یہ اور معنی ہے. تعبیر مختلف ہے. جو سورہ نور میں ہے وہ ہے کہ تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. تو مراد ہے کہ مثلا نام لے کر نہ پکارو، کنیت سے نہ پکارو تم، بلکہ یا رسول اللہ کہو. جبکہ اس جملے میں یہ نہیں کہا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس کیفیت میں نہ پکارو. کہا لا تجہروا لہ، بلند آواز سے اس سے بات نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بات کرتے ہو. تو ظاہراً یہ ہے کہ یہ جملہ بلند آواز سے منع کر رہا ہے. بعض روایات میں ہے کہ جب یہ آیت اتری سورہ نور والی کہ تم ایک دوسرے کی طرح انہیں نہ پکارو، تو اس کے بعد جناب سیدہ طاہرہ انہوں نے یا آبات کہنا چھوڑ دیا، فرماتی تھیں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کیا ہے فاطمہ، آپ نے یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا. کہا وہ جو آیت اتری ہے کہ تم ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اس طرح رسول اللہ کو نہ پکارو. تو میں نے سمجھا کہ مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ میں یا رسول اللہ کہوں. کہا نہیں فاطمہ، آپ مجھے یا آبت ہی پکارا کرو. اللہ کو بھی اور مجھے بھی آپ کا یا آبت کہنا زیادہ پسند ہے یا رسول اللہ کہنے سے.
یعنی اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم کو یہ اپنے لیے شرف لگتا تھا کہ ایسی خاتون انہیں اپنا بابا کہہ کر پکارے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول اللہ ہونا بھی شرف ہے ان کے لیے، لیکن جناب سیدہ کی زبانی انہیں جب بابا کہا جاتا تو دل کو زیادہ سکون اور چین حاصل ہوتا. کل عرض کیا تھا کہ یہ آیات صراحتاً اس کلام کی، اس بات کی نفی کر رہی ہیں جو آج کل کئی ایک لوگ سوشل میڈیا پہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تقدس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز مورد سوال ہے، ہر چیز پر سوال یا نشان ہے، اپنی تحقیق کریں. اور اس کا عذر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اگر تقدس کی طرف جاتے ہیں تو ہم ترقی سے رہ جاتے ہیں پیچھے، ترقی میں تحقیق ہونی چاہیے. یہ کلمۃ حق و یراد بہ الباطل، ترقی کرنا اچھی چیز ہے، اسلام نہیں روکتا ہے ترقی کرنے سے، لیکن وہاں کریں اپنے عقل کو استعمال جہاں تک عقل کا دائرہ ہے. جہاں سے عصمت شروع ہوتی ہے وہاں عقل ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا امام یہ عصمت کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں. یہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو من و عن تسلیم کرنا ہوگا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر سوال اور اعتراض کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اگر ہماری سمجھ ہم غلطی پہ ہوں گے. نہ کہ ایاذ باللہ فعل رسول غلط ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں تحقیق کرنی چاہیے، یعنی ہم ان کے قول اور فعل کو سمجھیں تاکہ ہم مزید ترقی کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ اس کو عقل پر پرکھنا چاہیے کہیں وہ غلط نہ ہو، چونکہ تقدس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر یہ ہے تو یہ ایمان سے فارغ بندہ بات کر سکتا ہے. جو ایمان رکھتا ہے کہ یہ نبی خدا ہے، رسول خدا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے ان کے پاس، امام یا نبی کے پاس، تو وہ بندہ یہ بات اور یہ جرأت نہیں کر سکتا، چونکہ ان کا ہر فعل معصوم ہے، ان کا ہر قول معصوم ہے. اگر ہمیں کسی چیز کی سبب اور علت سمجھ نہ آ رہی ہے تو ہمارے عقل کی قصور ہے، وہاں غلطی کا امکان نہیں ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. کوئی ایمان سے خارج ہو کر باتیں کرتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے. اگلا آیت جو ہے آیت نمبر 3، اس میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ کے پاس، یہ وہ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لے رکھا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. غض صوت، آواز کو کم کرنا، رفع صوت کے مقابل ہے. فلان غض صوتہ، یعنی آواز کو کم رکھا، دھیما رکھا، رفع صوت کے مقابل میں. اسی طرح غض بصر، آنکھ کا جھکانا کم کرنا، بند نہیں کرنا ہے. یغضون ابصارہم، اپنی آنکھوں کو، نگاہ کو کوتاہ کرتے ہیں، بند نہیں کرنا ہے. مقابل کس کے؟ مقابل امعان نظر کے، یعنی گھور کر دیکھنے کے مقابل. بے شرمی اور بے حیائی کی باتوں، چیزوں پر وہ آنکھوں کو غض کرتے ہیں، یعنی نگاہ کو کوتاہ کرتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر امعان کی نگاہ سے دیکھتے نہیں ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے، مدح کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو کم کرتے ہیں عند رسول اللہ کے پاس، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کی تقوی کے لیے آزمائش لی جا چکی ہے۔ امتحانہ لغت میں جب سونے کو آگ میں ڈالا جاتا، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے، پہچان کرنے کے لیے، تو کہا جاتا امتحان الذہب، سونے کو کی پہچان کی کھرے اور کھوٹے کی، تو تمیز دیتے تھے آگ میں ڈال کر اس کو کھرے اور کھوٹے میں، اور صاف کرتے تھے اس کو آلائش سے۔ اسی طرح جلد کو، کسی حیوان کی جلد وغیرہ کو پھیلانا تاکہ اس پر رنگ، اس کو رگڑا جائے اس کے اوپر رنگ کو، تو اس کے لیے بھی امتحانہ استعمال ہوتا ہے لغت میں۔ پھر اس کا استعمال عام ہو گیا اختبار کے معنی میں، یعنی کسی چیز کی آزمائش کرنا نتیجے کو جاننے کے لیے، چاہے اس کو کوئی پیپر سوال مثلا دے دیں آپ تاکہ جان لیں کہ اس کو کتنا علم ہے اس کے پاس، کسی کو کوئی مشکل کام کہہ دیں اس نتیجے کو جاننے کے لیے کہ میرا کتنا ہمدرد اور مخلص ہے، یہ اس کا امتحان ہے۔ تو کوئی کسی طرح کی بھی آزمائش کرنا کسی نتیجے کو جاننے کے لیے، یہ امتحان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ امتحان کا اس لیے تو محتاج نہیں ہے کہ وہ جان لے نتیجے کو، کیونکہ وہ تو ازل سے جانتا ہے، تو پھر اللہ کیوں امتحان القلوب کرتا ہے؟ اس کو تو علم ہے۔ اللہ امتحان اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ دلوں کو عادی کرے، ان کو مشق میں ڈالے، نہ صرف یہ کہ اپنے علم کی بنیاد پر انہیں سب کچھ دے دے، عطا کر دے، نہ ان کو واقعاً اس راستے سے گزارے، اس کا مزہ چکھائے اس امتحان اور آزمائش کا، تاکہ ان کا دل عادی ہو، ورنہ نتیجہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ دلوں کا امتحان کرتا ہے، کس طرح؟ آزمائش میں ان کو ڈال کر عملاً اس کو لے جاتا ہے کہ وہ تقوی کی طرف جاتے ہیں، اور جو ناکام ہو گئے وہ فاسق ہو گئے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک کے نزدیک بیٹھ کر آواز کو دھیما رکھنا یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو آزمائش سے نکل چکے ہیں، تقوی کے نتیجے تک آ چکے ہیں، پاس ہیں۔ مطلب ہے ان کا اپنی خواہش نفس پہ کنٹرول ہے، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، ان کے اندر اطاعت مطلقہ ہے، وہ اپنے ہر حرکت، ہر فعل، ہر سکون میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ صرف یہ لوگ ہیں جو ہر کام، ہر فعل، ہر بات میں نبی پاک کے مطیع ہیں، ان پہ سبقت نہیں کرتے ہیں، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے ہیں۔ کئی ایک صحابہ بہرحال ان کی تعریف اس طرح وارد ہوئی ہے، لیکن مجھے نہیں ملتا کہ نبی پاک کی اتباع اور ان کی خواہش اور ان کی سنت کا پاس کسی نے اس طرح کیا ہو جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کیا ہے۔ کی جاتی ہے سامنے، رحلت رسول کے بعد کی بات ہے، جسے عربی میں فالودہ کہتے ہیں، ہمارے والا فالودہ نہیں، عربی فالودہ ایک حلوہ سا ہوتا تھا۔ یہ زبان ہے نا، ایک لفظ حلوے کے لیے دوسری زبان میں جانے تک وہ مثلا وہ برف اور کلفی اور ان چیزوں کے لیے ہو جائے۔ تو جب فالودہ رکھا گیا تو فرمایا کہ حرام نہیں ہے، لیکن میں نہیں کھاتا ہوں چونکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نہیں کھایا تھا۔
عمل رسول کا خیال ہے، سیرت رسول کا، اطاعت رسول کا خیال ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایک عام متقی کی بات کر رہا ہے، تو وہ امام المتقین ہیں، ان سے یہ چیز بعید نہیں ہے، ان سے بعید نہیں ہے یہ چیز۔ تو عام جو بھی بہرحال تقویٰ کی مراحل تک جو پہنچ چکا ہے، اس سے یہ چیز صادر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ پھر منطق آپ نے پڑھ لیا اس کا، اگر عکس نکال لیں، محفل رسول میں اس طرح کی بدعتی تھی، سبقت رسول کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو تقوی کی مراحل تک نہیں پہنچے ہیں، جی ہاں، جنہوں نے منزل تقوی کو نہیں پایا تھا، ان سے یہ حرکات صادر ہوتی تھیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ہے کہ اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختصاص ہے صحبت رسول، محفل رسول کا، کہ ان کی محفل میں آواز کو دھیما رکھا جائے۔ ایک اور آیت بتاتی ہے کہ نہیں، ایک مہذب آدمی کا کام یہ ہے کہ اس کی آواز ہمیشہ دھیمی رہنی چاہیے، اپنے گھر میں ہو، اپنے بیوی بچوں میں ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، اس کی آواز ہمیشہ دھیمی رہنی چاہیے۔ اور یہ سورہ لقمان میں جب جناب لقمان وہ کر رہے تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، تو وہاں یہ جملہ ان کو فرمایا تھا کہ جی نص سے آیت کیسے ہے، جی ہاں، نص الفاظ میرے ذہن میں نہیں آیا، اور اپنی آواز کو دھیما رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر لا تصعر خدک للناس۔ جی ہاں، تکبر کی وجہ سے اپنے چہرے کو جو ہے وہ موڑ کر نہ رکھ، عوام سے، لوگوں سے تکبر سے منع کیا، اور اکڑ کر نہ چل، یہ نصیحت کی، اور ساتھ کہا کہ آواز کو دھیما رکھ۔ جی ہاں، یہی لفظ استعمال کیا، مادہ غض، آواز کو دھیما رکھ، کیونکہ بلند آواز سے چیخنا یہ گدھے کا کام ہے، اس کی آواز جو ہے کبھی ہی ترین آواز ہے۔ تو اگر ان دو آیتوں کو ملایا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مہذب آدمی ہمیشہ دھیمی آواز سے بات کرتا ہے، اور بالخصوص اگر وہ محفل رسول میں ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں اونچی آواز سے چیخ کر بات کرنا ویسے ایک بدتمیزی ہے، اگر وہ محفل رسول میں ہو تو یہ اتنا کبیح ہے کہ اعمال کو حبط کر سکتا ہے۔ تو گویا ایک فعل کبیح، وہ فعل کبیح ہے، لیکن محفل رسول میں وہ اکبا ہو جاتا ہے، وہی اس کی جو ہے وہ برائی بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر محفل امام میں ہو تو وہ عام حالات سے زیادہ کبیح ہے، اگر باپ کے سامنے ہے تو یہ بھی عام حالات سے زیادہ کبیح ہے۔ باپ سے آواز اونچی کر لینا، استاد کی آواز پر آواز اونچی کر لینا، یہ عام حالت میں اونچی آواز سے بولنے سے زیادہ کبیح ہوگا۔ تو جتنا جتنا محفل زیادہ محترم ہے، شخصیت زیادہ محترم ہے، تو اتنا اتنا اس کے حضور میں زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا زیادہ کبیح ہوتا جائے گا۔ اگلی آیت اس کے بعد والی، ہاں اس کے آخر پہ اشارہ ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ یہ لوگ جن کے دلوں کی آزمائش ہو چکی ہے اور آواز کو دھیما رکھتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، صرف ان کو ادب رسول کا اتنا بڑا انعام دوں گا کہ ان کے گناہ بخش دوں گا۔ میرے نبی کے احترام میں انہوں نے آواز کو اونچا نہیں کیا۔ اب دیکھنے میں کوئی
اتنا بڑا عمل نہیں لگ رہا، جیسے کہ اونچی آواز سے بات کرنا کوئی بڑا عمل نہیں، برا عمل نہیں لگ رہا، لیکن یہ ہماری نگاہ میں ہے۔ تم جو ہے اس کو چھوٹا سمجھتے ہو، اللہ اس کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہے۔ یہ مقام نبوت ہے، عظمت نبی ہے کہ ان کی بے ادبی اتنا بڑا کبھی جرم ہے، اور ان کا احترام اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ ان کے احترام میں صرف اتنا کہ اپنی آواز کنٹرول میں رکھتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وَأَجْرٌ عظیم، اور ساتھ انہیں اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے۔ واقعاً عظمت ہے، واقعاً عظمت ہے۔ ان الذین ینادونک، یہ مقابل ہیں ان کے، وہ ہیں جو آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، لیکن یہ ہیں الذین ینادونک، جو تجھے ندا دیتے ہیں، من وراء الحجرات، حجرات کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان کی عقلیں نہیں ہیں۔ وراء الحجرات، حجرات حجرہ کی جمع ہے، حجرہ مادہ حجرہ سے لیا گیا ہے، کمرہ، حجرات کمرے، چونکہ نبی پاک کی بیویاں زیادہ تھیں تو کمرے زیادہ تھے، حجرات کہلاتے تھے۔ تو حجرہ حجر سے لیا گیا، حجر بمعنی منع۔ یہ کچھ لوگ محجور ہوتے ہیں، یعنی جن کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے اپنے مال میں تصرف کرنا، جیسے صفی ہے، یا وہ لوگ جو بہت زیادہ مقروض ہو جاتے ہیں وہ محجور ہوتے ہیں، یعنی ان کو منع کر دیا جاتا ہے، اپنے مال میں تصرف نہیں کرتے۔ تو حجرہ بمعنی منع، تو حجرہ اسی سے لیا گیا ہے کیونکہ یہ غیر کو منع کرتا ہے کہ وہ کسی کی شخصی زندگی میں مداخلت دے، تو یہاں سے اس کو حجرہ کہا گیا۔ تو زیادہ حجرے ہوں تو حجرات ہو گئے، اور اسی وجہ سے سورت کا نام حجرات پڑا۔ تو ینادونک من وراء الحجرات، وراء اس سے مراد باہر سے، حجرات کے باہر کھڑے ہیں، وہیں سے جو ندا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد اخرج الینا۔ بنی تمیم کے کچھ لوگ جلف، سخت قسم کے، جو مہذب نہیں تھے، دیہاتی قسم کے، ان کا یہ رویہ جو ہے وہ غیر مناسب رویہ تھا، احترام نہیں تھا اس میں رسول خدا کا۔ کہا کہ یہ اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ بے عقل کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جس آدمی کی عقل ہے وہ خیال رکھتا ہے کہ میں جس کو بلا رہا ہوں وہ کس عظمت کا مالک ہے، وہ کس شان کا مالک ہے، میرا اس سے اس طرح بلانا غیر مناسب ہے۔ ادب اور احترام رسول کا تقاضا یہ ہے کہ انتظار میں بیٹھو، جب وہ خود تشریف لے آئیں تو اپنا کام پیش کرو، باہر سے یوں پکارنا بے ادبی ہے۔ پھر بھی کہا اکثرہم لا یعقلون، تمام کا نہیں کہا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی صاحب عقل ہو، غفلت کی وجہ سے کام ہو گیا ہو، متوجہ نہ ہوا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو دوسروں کو ادب سکھا رہا ہے وہ خود اتنے ادب کا خیال نہ رکھے کہ سب کے سب کو بے وقوف کہہ دے؟ تو ادب سکھانے والے میں بھی تو ادب ہونا چاہیے، تو اس ادب کا پاس کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ سب کے سب بے وقوف ہیں۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثر جو ہے وہ بے عقل ہیں۔ گنجائش رکھی ہے کہ کوئی اس سوراخ سے نکل سکتا ہے تو نکل جائے، کوئی بات نہیں۔ تو بہتر یہی تھا کہ وہ صبر کرتے، جس طرح آگے والی آیت 5ویں آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ تخرج الیہم، تو اپنی مرضی سے ان کی طرف نکلتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ کیوں بہتر ہوتا؟ اس لیے کہ ابھی تو بتایا ہے نا
کہ جو احترام رسول میں خاموش رہتا ہے ہم اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور ان کے لیے اجر عظیم ہوتا ہے. وہ جتنا وقت انتظار میں بیٹھے رہتے احترام رسول کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے، ان کو اجر عظیم ملتا رہتا. لیکن اس اجر کو بھی کھو لیا اور الٹا گناہ بھی اپنی گردن پہ لے لیا. اچھا یہاں یہ بھی نہیں ہے، بلند آواز کی بات بھی نہیں ہو رہی، یہ اور چیز ہے. بلند آواز تو ایک ہی محفل میں رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں، وہاں بلند آواز کرنے کی بات ہو رہی تھی. یہاں ایک اور چیز ہے، بلند آواز ہو یا نہ ہو، خود باہر سے انہیں پکارنا یہ ایک قسم کی بدتمیزی ہے. ان کے نکلنے کا انتظار کیا جائے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، جو کر بیٹھا ہے اس کے لیے مغفرت اور توبہ کا دروازہ ہے، بند نہیں کر دیا ہے. اللہ غفور بخشنے والا ہے اور رحیم ذات ہے، جس سے یہ لیے ایسا کرنے سے اجتناب کرے تو ہم بخش سکتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک درس دیا جا رہا ہے کہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں جن سے آپ کو کوئی کام ہے، کوئی حاجت ہے، تو ان کے بھی مصروفیات ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو بندہ آئے بس جو ہی چاہے نبی پاک اس کے پاس آ جائیں. نبی پاک کے اپنی مصروفیات ہیں. تو اسی طرح جو بڑے لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں، تو ان کے بھی یہی 24 گھنٹے ہیں، کوئی اضافی ٹائم نہیں ہے. تو آپ کو اگر کام ہے تو آپ کو انتظار کرنی ہوگی کہ جب اپنی دوسری مصروفیات سے فارغ ہو تو آپ کو ٹائم دے. تو بعض لوگ بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں. اب واٹس ایپ کے ذریعے بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اگر فوراً ان کو جواب نہ دیں تو کیا کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ پر بتانا واجب ہے. اور ہم تو کیا حیثیت ہے ہماری؟ حقیقت یہ ہے کہ جتنی زیادہ انسان کی شخصیت ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کے مسائل ہوتے ہیں، اتنی زیادہ اس کی مصروفیات ہوتی ہیں. تو صرف مطلب پرستی اپنی کہ میرا کام نکلے ورنہ ظلم ہو گیا ہے اور ناانصافی ہو گیا، یہ غلط ہے. ہر کسی کے اپنے مسائل اور مصروفیات ہوتی ہیں. ان آیات کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں اور اسلام میں ادب کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے ادب کی. یہ سارے آداب ہیں. انشاءاللہ کل چونکہ آگے ایک اور بات شروع ہو رہی ہے، کل والے درس میں تھوڑا سا ابتداءً اسلام میں جو ادب ہے اس کی اہمیت پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.